السلام علیکم جی میرے دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بہت خیریت سے ہوں گے جناب۔ 4 مئی سے 10 مئی تک کی پلانٹری پوزیشن کیا کہتی ہے، یہ ستارے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے سامنے آپ کا برتھ چارٹ یعنی آپ کا زائچہ بنا ہوا ہے جیمنائی کا۔ میں اس میں ستاروں کی چال اینگل ڈفرینٹ طرح دیکھ رہا ہوں اور اس سے نتائج اخذ کر رہا ہوں کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی میں ہونے جا رہی ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈ ہاؤس میں جوپیٹر، خدا کی رحمت، پیسے دینے والا، برکتیں لانے والا وہ ستارہ موجود ہے۔ فرسٹ ہاؤس جیمنائی، چونکہ آپ کا اپنا فرسٹ ہاؤس ہے تو اس میں وینس اور یورینس، یہ 2 ستارے ہیں۔ آپ نے ایک پروگرام سنا بھی ہوگا جو میں نے کیا تھا کہ یورینس آپ کے اپنے ہاؤس میں یعنی جو جیمنائی ہاؤس میں 25 اپریل سے آیا، 7 سال تک رہے گا۔ 7 سال تک کی پلاننگ زندگی میں کیجیے گا۔ یہ ٹوٹلی ٹرانسفارمیشن کا پیریڈ ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا وقت ہے۔ اپنی تعلیم، اپنا زندگی کے بارے میں نظریہ، اپنی فلسفی، ریلیجس خیالات، اسی کے ساتھ ساتھ تعلقات، بزنس، جاب، یہ ساری چیزیں مینج ہوتی ہوئی، تبدیل ہوتی ہوئی، اس کے بارے میں آپ کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو بہت سمجھ احتیاط کے ساتھ اپلائی کیجیے گا اپنی زندگی کو۔ اس ستارے میں جو بھی کوالٹیز ہیں جو ٹرانسفارم کرتا ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ کرتا ہے، نئے نئے آئیڈیاز ٹیکنالوجی سے متعارف کرواتا ہے، خیالات لے کے آتا ہے، اور بلکہ خاص کر میں یہ بات کروں گا ٹیچرز کے لیے، ٹرینرز کے لیے، رائٹرز کے لیے، ایکٹرز کے لیے یہ ستارہ کمال کا ہے۔ یعنی اگر ایز این ایکٹر اگر میں یہ بات کروں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ڈریم تھا کہ میں نے یہ رول کرنا ہے، تو آپ کا وہ ڈریم فلفل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ بہترین پرفارمنس بھی دے سکتے ہیں اور داد بھی کما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے کہ ان موضوعات کے اوپر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے لیکچر تیار کریں گے، یعنی روٹین ٹیکسٹ بک سے ہٹ کے ایکسٹرا نالج ان کو دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو ایک سیلف سیٹسفیکشن بھی ہوگی، اور بچوں کے ساتھ آپ کا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا کنیکشن زیادہ اسپرچوئل بانڈ بہترین بنے گا، اسٹرانگ بنے گا۔ جوپیٹر جناب آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے، یہ انکم کی لے کے آتا ہے۔ انکم میں جب یہ لے کے آتا ہے تو اپرچونٹیز بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے 11th ہاؤس میں مارس اینڈ سیٹرن موجود ہیں۔ یہ یہاں یہ کہتا ہے کہ مواقع ہیں، لیکن بنا سوچے سمجھے دوڑنا نہیں ان کی طرف، بلکہ احتیاط کے ساتھ، سلیکشن کے ساتھ پک اینڈ چوز کرنا ہے، پھر آپ نے کوئی سٹیپ لینا ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ کوئی جلد بازی میں کیا گیا قدم وہ آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ نئے لوگ، پارٹنرز، دوستوں کے ریفرنس سے کچھ دوست یہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، یہ کوئی نئے اپرچونٹیز، نئے مواقع، شارٹ ٹرم بزنس دیتے ہیں۔ اسے اچھی طرح سمجھ کے پھر شیک ہینڈ کیجیے گا، ادروائز آپ کے لیے تھوڑے سے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ جاب کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو اٹس گڈ، اچھا پیریڈ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ محض چینج سے چینج نہ لیجیے گا، بلکہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ کی تبدیلی ایسی ہونی چاہیے جہاں آپ کی انکم میں مناسب اضافہ ہو، سبسٹینشل ڈفرینس آئے، کیونکہ جوپیٹر آپ کے انکم ہاؤس میں ہے تو یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہاں یوٹیلائز کیجئے، اس جگہ استعمال کیجئے جہاں آپ کے مالی معاملات بہتر ہوں، انکم میں اضافہ ہو۔ البتہ راہو جو ہے وہ آپ کے 10th ہاؤس میں ہے۔ راہو جب یہ 10th ہاؤس میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی اوور کانفیڈنٹ کرتا ہے اپنے بارے میں، ہم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں خود کو۔ اسی لیے ان لوگوں کے لیے میں خاص کر بات کروں گا کہ ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے، لوگوں کے لیے جنہوں نے جاب کی، کسی وجہ سے ختم ہو گئی، یا دوبارہ جاب میں جانا چاہتے ہیں اور جو آفرز انہیں مل رہی ہیں وہ انہیں مناسب نہیں دکھائی دیتی، وہ انہیں کم دکھائی دیتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ریلیکٹنٹ ہے، انڈیسائسو ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ راہو آپ کو اپنے بارے میں کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگ کرواتا ہے، تو آپ نے اپنی ضرورتوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اپنی فینٹیسیز کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ ایک بڑا اہم سا فرق ہے، اسے ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اپنے مالی حالات اور ضروریات کو آپ سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں سمجھتا۔
تیسرا جناب آ جاتا ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ راہو جب یہ 10th ہاؤس میں ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس اگر ایسی اسائنمنٹ ہے جس پہ آپ ایڈڈ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ایڈیشنل ڈیوٹی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ جیلسی کے فیکٹر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ جو وسپرنگ اور مونگرنگ آپ کے آس پاس ہوتی ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جوپیٹر بہت مضبوط ہے انشاءاللہ، جسے اللہ کی رحمت کہتے ہیں. اور جب خدا کی رحمت شامل حال ہو تو بندے کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. بس ایک چیز اور میں بتاؤں، جب گھر سے نکلا کریں تو تھوڑا سا دعا کر کے نکلا کریں، اپنے آپ کو اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ذرا سا کنیکٹ کر کے نکلا کریں، اور چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی صدقہ دیجیے گا، کیونکہ سیٹرن آپ کے 11th ہاؤس میں ہے. اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ، کوئی چوٹ، کوئی ایکسیڈنٹ، معمولی سا بھی کیوں نہ ہو، چاہے جسے کہتے ہیں نا سلپ ہو جائے، پاؤں میں موچی کیوں نہ آ جائے، تو یہ اس طرح کا ذرا سا پیریڈ ہے. مارس سے یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسا چانسز ہوتا ہے. تو ایسے میں ذرا سا صدقہ کرنا آپ کے لیے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. ریلیشن شپ، میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ یہ ٹائم اس طرح کا ہے جہاں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح ریلیشن شپ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ جیمنائی بڑی مزے کی پرسنالٹی ہوتی ہے. جو میرا جہاں تک ایکسپیرینس ہے، ونڈرفل پیپل، یعنی وہ اپنے غصے میں بھی کوئی ایسی گنجائش ضرور رکھ لیتے ہیں جس میں دوبارہ ریوائول کی گنجائش رہتی ہے. تو آپ کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا سلسلہ ہے تو ذرا سا اپنے آپ کو محتاط اور احتیاط کے ساتھ رکھیے گا، اور اگر کہیں رنجش ہے، چپکلش ہے، تو اسے دل سے بھلا کے ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہیلتھ سے ریلیٹڈ اگر میں یہ کہوں تو اپنا بون سٹرکچر، ہڈیوں سے متعلق کوئی جوڑوں میں کوئی درد ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ایسی ہے، اس کا بہت خیال رکھیے گا. دوسری امپورٹنٹ چیز جس کا ہے وہ یہ آپ کا بلڈ سرکولیشن، بلڈ پریشر. اگر آپ اس کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو ریگولر اپنے چیک اپ پہ رہنا. ٹریول ٹائم از گڈ، خاص کر بزنس پرپسز کے لیے اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آسانی ہے. لیکن چونکہ جوپیٹر کا ایک خاص اینگل ہے، سیٹرن اینڈ مارس اکٹھے ہیں، تو یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں، جانے سے پہلے کنفرمیشن ضرور کر لیجئے گا، تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو. جن سے ملنا ہے آپ ان سے ٹائملی مل سکیں، ملاقات کر سکیں، اور سفر جسے کہتے ہیں وسیلہ سفر ہو. یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی 4 سے 10 مئی تک کی. اگلے ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. لیکن ایک ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح، پلیز چینل سبسکرائب بھی کیجئے، دوستوں سے شیئر بھی کیجئے. خدا حافظ.